یہ عقائد کے نام پر یہ جو تعقید والی بحثیں پڑھائی جاتی ہیں، ابھی میں ازبکستان گیا ہوا تھا تو ایک مصر کے استاد تھے، ایک شام کے استاد تھے، بڑے اہم بڑے زبردست اسکالر شیخ شہاب الدین فرفور، جن کا معہد الفتح الاسلامی ہے دمشق میں، اور دوسرے مصر کے ایک بڑے ازہری استاد۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ جو بحثیں ہیں جو آپ لوگ پڑھا رہے ہیں، فرقے بتا رہے ہیں، بے بنیاد ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ صاحب یہ جو حدیث ہے کہ امت میں عیسائیوں میں یہودیوں میں 72 فرقے ہوئے، اس امت میں 73 فرقے ہوں گے، میں نے کہا ابن حزم اور بعض محقق محدثین نے اس حدیث کو ناقابل اعتبار بتایا ہے۔ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یہ حدیث ہی صحیح نہیں ہو۔ میں نے کہا میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں۔ صاحب ایسا ہوا، میں نے کہا صاحب ایسا ویسا کچھ نہیں، یہ سب فتنے پیدا کیے گئے شیطانوں کی طرف سے، اور امت ایک ہے۔ وَأَنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، قرآن کہتا ہے امت ایک ہے، قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ تو اس کے بعد یہ فرقے کہاں سے آ گئے؟ یہ سب شیطان کے پیٹ سے نکلے۔ اس لیے ان فرقوں کی باتیں مت کرو، بات کرو اسلام کی کرو، غیر اسلام کی کرو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ گردش کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور کافی لوگ اس سے کنفیوز ہو رہے ہیں اور وہ شک و شبہ کا شکار بن رہے ہیں کہ 73 فرقوں میں میری امت بڑھ جائے گی۔ یہ حدیث ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح نہیں ہے، یا یہ حدیث ہی نہیں ہے۔ اور پھر بولتے بولتے جناب اتنا جوش میں آئے کہ انہوں نے ایک بات کہہ دی، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، یعنی حدیث ہی نہیں ہے تو اس پر کوئی تبصرہ نہیں ہے، اور 73 فرقہ 72 فرقے میں ہونے کی کوئی بات ہی نہیں۔ تو بڑی بے باکی اور جرأت مندی کے ساتھ جناب علی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں اور حدیث ہونے کا انکار کر رہے ہیں۔ حدیث رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اتنی بے باکی، اتنی جرأت، یہ تو قابل افسوس ہے۔ کم سے کم جناب علی کو تحقیق کر لینی چاہیے، کسی کے سننے سے، کسی کے کہنے سے اسی پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ باضابطہ ابھی میرے سامنے مشکات شریف ہے، اس میں حدیث موجود ہے، عن عبداللہ بن عمر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي كَمَا أَتَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَزْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، یقیناً ہماری امت پر بھی وہ زمانہ آئے گا یا وہ حالات آئیں گے جو زمانہ یا جو حالات بنی اسرائیل پر آئے۔ حزب النعل بالنعل، نال نال کے مقابل، یعنی اس طرح سے برابری بتا رہے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے بعد بالکل برابر ہوتا ہے، یعنی سائز کے اعتبار سے آپ دیکھیں، ڈیزائن کے اعتبار سے دیکھیں، اس کی صنعت کے اعتبار سے دیکھیں، بناوٹ کے اعتبار سے دیکھیں، یا مادہ ترکیبی کے اعتبار سے دیکھیں، تو دو جوتوں میں ایک جوتا دوسرے کے بالکل سیم ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے، اور نہ رنگ کا فرق ہوتا ہے، نہ بناوٹ کا فرق ہوتا ہے، نہ مادہ ترکیبی کا فرق ہوتا ہے، نہ سائز کا فرق ہوتا ہے، نہ ڈیزائن کا فرق ہوتا ہے، بالکل سیم برابر ہوتے ہیں دونوں جوتے۔ جس طرح ایسے ہی جس طرح بنی اسرائیل پر حالات آئے یا جو زمانہ آیا، جو فتنے آئے، وہ تمام کے تمام فتنے، وہ حالات، وہ زمانہ، وہ حوادثات میری امت میں بھی آئیں گے۔ اس کو سمجھانے کے لیے حضور علیہ السلام نے حزب النعل بالنعل کا لفظ استعمال فرمایا، حتی ان کان منہم من اتی امہ علانیہ لکان فی امتی من یصنع ذلک۔ اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا انسان گزرا ہوگا جو اپنی ماں کے پاس اعلانیہ آتا رہا ہوگا، یعنی ماں کے ساتھ وہ زنا اعلانیہ کرتا ہوگا، تو اس امت میں بھی ایسا کرنے والے ہو جائیں گے، یعنی اس قدر برابری ہو جائے گی۔ اچھا، حضور علیہ السلام کا ارشاد دیکھیں، ان کان منہم من اتی امہ علانیہ، اگر بنی اسرائیل میں کوئی ایسا شخص ہوگا جو اپنی ماں کے پاس علانیہ آیا ہوگا، لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو ضرور ویسا شخص میری امت میں ہوگا جو ایسا کرے گا۔ اب پھر دوبارہ اس کام کا تذکرہ آپ نے نہیں فرمایا، بس من یصنع ذلک، اس کو کرے گا۔ یہ برابری بتاتے پھر آپ آگے ارشاد فرماتے ہیں، کما اتا وَإِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ تَفَرَّقَتْ عَلَىٰ 72 مِلَّةٍ، اور بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے،
72 جماعتوں میں 72 گروہوں میں بٹ گئے. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ، اور میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی. بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً، سب کے سب جہنم میں ہوں گے ایک ملت کے سوا، ایک فرقہ کے سوا. ایک ملت کے سوا، یہاں پر فرقہ کا لفظ نہیں آیا، ایک ملت کے سوا، یعنی ایک ہی جماعت کے لوگ ہوں گے جو واقعی میں وہ جنتی ہوں گے، باقی سارے کے سارے فرقے والے وہ جہنم میں جائیں گے. اس میں آپ کو جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں یہ صاف ستھری حدیث ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو سے یہ حدیث مروی ہے. آگے ہے کہ قالوا من ہے یا رسول اللہ، صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو نجات پائے گی، جنت میں ہوگی؟ قال ما انا علیہ و اصحابی، کہا کہ جن عقائد و نظریات و خیالات پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، انہی عقائد و نظریات پر آنے والے لوگ جنتی ہوں گے. وہی ملت واحدہ وہی ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے نظریات اور خیالات اور معتقدات پر ہوں گے. رواہ ترمذی، اس کی روایت کیا ہے امام ترمذی نے، اور امام احمد کی روایت میں، ابو داؤد کی روایت میں عن معاویہ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، 72 فی النار، 72 فی النار، 73 فرقوں میں 72 جہنم میں، وواحدۃ فی الجنہ، اور ایک جنت میں. یعنی تھوڑا لفظ کا فرق ہوا، معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں. تو ابو داؤد نے بھی روایت کیا اور مسند احمد نے بھی اس کو روایت کیا. اب اس کو کہتا ہے کہ حدیثی نہیں ہے، تو اس کے جنون کا کیا علاج کیا جائے. اور پھر بڑی ڈھٹائی کے ساتھ اس کے حدیث نہ ہونے پر، اس حدیث کے انکار پر وہ قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، گروہ الگ الگ فرقوں میں مت بٹو. اس کو پیش کر دیا. عجیب حال ایسے ہو کہتے ہیں ہمارے گھٹنا پھوٹے آنکھ. ارے وہ تو قرآن پاک کا حکم ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، تو اس حدیث میں کہاں کہا گیا کہ فرقوں میں تم بٹو، کہ تم اس حدیث کے مقابلے میں اس قرآن آیت کو لا رہے ہو. ہاں، لانا کب صحیح ہوتا کہ حدیث میں بٹنے کا حکم دیا جاتا تو قرآن پاک کی آیت کریمہ پیش کی جاتی کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ فرقوں میں مت بٹو، اور حدیث کہہ رہے کہ فرقوں میں بٹ جاؤ، تو پھر دونوں میں تضاد ہوتا، تعارض ہوتا، ٹکراؤ ہوتا. تو اس میں تو خبر دی جا رہی ہے، تو خبر کسی بات کا دیا جانا کیا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کی مناہی قرآن میں نہیں آئی ہو؟ یہ تو عجیب پاگل پنی ہے، جنون ہے. بہت سارے احکام قرآن پاک میں آیا ہے جس کے خلاف لوگ کرتے ہیں. قرآن پاک میں آیا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. تو اب بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے، پھر بھی نمازیوں میں بے حیائی بھی ہے، بری باتیں بھی ہیں، امر منکر بھی ہیں، سب کچھ ہیں. تو اب کیا کہے گا کوئی کہ قرآن پاک کا اعلان غلط ہے؟ ارے قرآن پاک کا اعلان بالکل اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن لوگ اس کے خلاف عمل کر رہے ہیں. اسی طریقے سے قرآن عظیم کا وہ ارشاد کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو، بالکل یہ صحیح ہے، اور صحیح ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. بحیثیت مسلمان سب کا ایمان اس پر فرض ہے. لیکن یہاں تو خبر دی جا رہی ہے کہ قرآنی ارشاد کے خلاف لوگ فرقوں میں بٹ جائیں گے. اور دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ تجربہ بھی شاہد ہے، فرقوں میں بٹے ہوئے نہیں ہیں کیا؟ میرا تو انداز ہے کہ 72 فرقے ہو چکے ہیں، اور جہاں تک مجھے یاد آتا ہے غنیۃ الطالبین کے اندر اس کا ذکر ہے کہ فرقے 72 ہو چکے ہیں، 73 فرقے بلکہ ہو چکے ہیں، جس میں ایک فرقہ ناجی ہوگا، ایک اور 72 جہنمی ہوگا. وہ تیار ہو چکے ہیں، ایسا نہیں کہ آنے والے زمانے میں، آنے والے دنوں میں، وہ تو تیار ہو چکے ہیں. اور اس کا اندازہ آپ زمینی سطح پہ بھی لگانا چاہیں تو آپ کو محسوس ہو جائے گا کہ اگر فروعیات اور فقہیات کے فرق کو چھوڑ کے بھی چلیں تو ضروریات دین کو بھی اگر نقطہ بنایا جائے تو اس میں بھی فرقے بن چکے ہوئے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں زمین پر کتنے فرقے بن گئے. قادیانی ایک فرقہ بن گیا، وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے.
رافضی ہیں، خارجی ہیں، شیعہ ہیں، یہ سب فرقے نہیں تو اور کیا ہیں؟ اور یہ تمام وہ شاتم النبی کا فرقہ، گستاخان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرقہ، کتنے فرقے تھے ایسی زمین پر نظر آ رہے ہیں۔ اتنے سارے فرقوں کے ہوتے ہوئے، اتنے سارے فرقوں کو زمین پر موجود رہنے کے باوجود بھی اگر کوئی فرقوں کا انکار کرے کہ فرقے ہیں ہی نہیں دنیا میں، تب تو ایسی ہے کہ کوئی آگ کا انکار کرے تو اس کو تو سمجھ لے کہ اس کی ہتھیلی پر آگ رکھ دیجئے، پھر وہ محسوس کرے گا کہ ہاں آگ ہے۔ ورنہ تو آگ جس طرح کہ کوئی آگ کا انکار کرے، کوئی پانی کا انکار کرے، ہوا کا انکار کرے، زمین پر بیٹھا ہوا ہے زمین کا انکار کرے، آسمان کے نیچے رہ رہا ہے آسمان کے ہونے کا انکار کرے، تو ایسا انکار ہو گیا۔ فرقے ہم محسوس کر رہے ہیں، طرح طرح کی جماعتیں نکل گئیں، طرح طرح کے خیالات نکل گئے، قسم قسم کے نظریات بن گئے، توحید میں اختلاف کرنے والے موجود ہیں، رسالت میں اختلاف کرنے والے موجود ہیں، علم غیب مصطفیٰ میں اختلاف کرنے والے موجود ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے معاملے میں اختلاف کرنے والے موجود ہیں۔ کوئی کہتا ہے عرش پر بیٹھا ہے کچھ، اور یہ اسلام کا ایک متفقہ نظریہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمان اور مکان سے پاک ہے، لیکن اس کو مکانی کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ کیسے فرقے نہیں موجود ہیں؟ فرقے تو ہیں۔ حدیث پاک بتا رہی ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے، تو اس فرمان میں کسی طرح کا شک شبہ لانا گویا کہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھونے کے مترادف ہے۔ حضور نے فرمایا ہے تو بے شک ہے، اور ہم محسوس بھی کر رہے ہیں۔ ہمارے کان، ہماری آنکھیں، ہمارے اعضائے احساس کرنے والے اعضاء سب محسوس کر رہے ہیں کہ فرقے بن چکے ہیں، جو تو حدیث پاک بھی موجود ہے، اور پھر ہمارے تجربات بھی، مشاہدات بھی سامنے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرقے بن چکے ہیں، گروپ بن چکا ہے، اور دن بدن وہ گروپ بڑھتا ہی جا رہا ہے، وہ فرقے بڑھتے ہی جا رہے ہیں۔ ہاں، تو یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے فرق کی بنیاد پر الگ فرقہ نہیں کہلائے گا۔ اگر دو چار فرقے ایسے ہیں کہ جن کے اندر بنیادی باتوں میں فرق نہیں ہے بلکہ فروعی باتوں میں فرق ہے، تو اس فرق کی بنیاد پر وہ 5 فرقے نہیں کہلائیں گے بلکہ ایک ہی فرقہ کہلائے گا۔ تو اس طرح سے اجمالی طور پر یہ 73 فرقے وجود میں آ چکے ہیں، اور حدیث پاک میں اس کی بات کہی بھی گئی ہے، لہذا حدیث پاک پر ہمارا ایمان ہے کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا، اور جو ہم تجربہ کر رہے ہیں اس سے بھی سمجھ میں آیا کہ آپ کا ارشاد بالکل درست ہے۔ تو یہ جو گردش کر رہی ہے یہ گفتگو جناب علی کی، ایک صاحب ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیثیں نہیں ہیں، تو یہ ان کے من کا جنون ہے، بلکہ فکری پاگل پنی ان کی کہہ سکتے ہیں آپ، فرقے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فرقہ ناجیہ، ملت واحدہ، جس کے بارے میں جنتی ہونے کی بشارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی، اسی ملت واحدہ میں ہمیں رکھے اور اسی پر استقامت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔